بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ ہم اس کی اس حالت پر تعجب کر رہے تھے۔ ہمیں خیال تک بھی نہیں تھا کہ اس کی ایسی حالت ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت کا خلیفہ تھا اور پوری طاقت و قدرت اس کے ہاتھ میں تھی۔ جس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کی طبیعت خراب ہوئی تو خلیفہ نے اپنے 5 معتمد افراد، جو سب کے سب فقیہ اور اس کے نزدیکی افراد تھے، امام کے گھر بھیجے۔ معتمد نے ان کو حکم دیا کہ ابو محمد کے گھر میں رہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اس کی ہمیں خبر کرتے رہیں۔ نیز بعض افراد کو عیادت اور تیمارداری کے عنوان سے بھیجا۔ اس طرح قاضی بن بختیار کو حکم دیا کہ اپنے 10 معتمدین کو منتخب کرے اور ان سب کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر بھیجے اور وہ صبح و شام وہاں کی خبریں دیتے رہیں۔ 2 یا 3 دن تک خلیفہ کو خبر دی گئی کہ ابو محمد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور صحیح ہونے کی امید نہیں ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ شب و روز ان کا پہرا دیں اور وہ ہمیشہ ان کے گھر کے چاروں طرف گھومتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ جس وقت آپ کی شہادت کی خبر سامرا میں پھیلی تو سب لوگ گریہ و زاری اور فریاد کر رہے تھے۔ بازاروں کی چھٹی اور دکانیں بند کر دی گئی تھیں۔ بنی ہاشم لشکر کے سردار، شہر کے قاضی، شورا اور تمام گواہوں نے آپ کی تشییع جنازہ میں شرکت کی۔ اس روز سامرا میں ایک محشر برپا تھا۔ جس وقت جنازہ آمادہ ہو گیا تو خلیفہ نے اپنے بھائی عیسیٰ بن متوکل کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جس وقت جنازے کو نماز کے لیے زمین پر رکھا گیا تو عیسیٰ نے آپ کے چہرے کو کھولا اور علویوں، عباسیوں، قاضیوں، لکھنے والوں اور گواہوں کو دکھایا کہ یہ ابو محمد عسکری ہیں جو اپنی فطری موت سے مرے ہیں، اور خلیفہ کے فلاں فلاں خدمتگار اس کے گواہ ہیں۔ پھر آپ کا منہ ڈھک دیا گیا اور نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کرنے کے لیے حکم دیا۔ اگرچہ یہ نماز جنازہ ظاہری طور پر خلیفہ کی طرف سے ہوئی تاکہ یہ ظاہر کر سکے کہ امام علیہ السلام کی موت فطری طور پر ہوئی ہے، لیکن علماء کے نزدیک مشہور ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنے والد بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے پر نماز پڑھی۔ حوالہ جات: اعلام الورا، الطبیہ الثالثہ، دارالکتب الاسلامیہ، صفحہ 367۔ نمبر 2، حاج شیخ عباس قمی، انوار البیہا، مشہد، کتاب فروشی، جعفری، صفحہ 162۔ نمبر 3، دلائل الامامہ، نجف، منشورات المکتبہ الحیدریہ، 1383 ہجری، کاف، صفحہ 223۔ نمبر 4، الفصول المہمہ، چاپ قدیم، صفحہ 307 تا 308۔ اس واقعے کو مرحوم شیخ مفید نے ارشاد میں، فتح نیشا پوری نے روضۃ الواعظین میں، طبرسی نے اعلام الورا میں اور علی بن عیسیٰ الرحیلی نے احمد بن عبداللہ بن خاقان سے نقل کیا ہے۔ اس گزارش سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں امام علیہ السلام کی کیا اہمیت تھی اور عباسی حکومت کیوں پریشان تھی، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ خلیفہ امام کے مسموم اور قتل ہونے سے کس حد تک وحشت زدہ تھا، لہٰذا اس نے شروع ہی سے یہ کوشش کی کہ امام کی موت کو فطری اور طبعی ظاہر کرے۔
نمبر 5 صدوق کمال الدین، کم مؤسسہ النشر اسلامی الطابع للجماعت المدرسین بکم المشرفات، 14,005 ہجری، کاف باب 43، صفحہ 475۔ مجلسی بحار الانوار الطبیہ الثانیہ، تہران، المکتبہ الاسلامیہ، 1395 ہجری، کاف جلد 50، صفحہ 332-333۔ نمبر 6 گرد آوری از کتاب سیرت الپیشویان مہدی پیشوائی، صفحہ 658۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ و خالصتہ، السلام علیکہ یا امام المومنین یا وارث المرسلین و حجت رب العالمین، صلی اللہ علیکہ وعلی آل بیتک الطیبین الطاہرین، یا مولا یا ابو محمد الحسن ابن علی، انا مولا لکا وعلی آل بیتکا، وہذا یومکا وہو یوم الخمیس، وانا ضیفکا فیہ ومستجیر بکا فیہ، واحسن ضیافتی واجارنی بحق آل بیتک الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔